اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیارا قصہ لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو سے پہلے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مسجدوں کا عاشق۔ ایک شخص نے یوں قصہ سنایا کہ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ حرم شریف سے میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپس کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر کر جاتے ہیں۔ مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں یہ سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کو رفتار کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی کچی سائیڈ روڈ پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چل دی۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی عرض کیا کہ باہر رہ کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا ایک نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے، اور مسجد میں اس کی سوا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو احتیاط ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ واقعہ کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے نظر اڑا کر ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی کی غیر متوقع آمد سے اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھے۔ حیرت اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ اس نے ہمیں جواباً سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی کیا تم نے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا۔ کسی بات پر یا کس لیے یہ مسکرایا مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے اعصاب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ میرے ماموں نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فقرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کرتا ہے۔ مسجد میں ہمارے سوا کوئی اور بندہ و بشر نہیں ہے۔ مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے۔ کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ تم بات کس سے کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرا تو پھر ضرور دیا، مگر جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لیں، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کو جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔
اس بار اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا یہ تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے ڈر ہے تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے، اور پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو باتیں کس سے کہیں؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے باہر میں سوچتا ہوں، مجھے ان ایام کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کسی قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے بعد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجدوں میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیارا قصہ لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو سے پہلے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مسجدوں کا عاشق۔ ایک شخص نے یوں قصہ سنایا کہ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ حرم شریف سے میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپس کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر کر جاتے ہیں۔ مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں یہ سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کو رفتار کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی کچی سائیڈ روڈ پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چل دی۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی عرض کیا کہ باہر رہ کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا، ایک نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے
ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے، اور مسجد میں اس کی سوا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو احتیاط ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ واقعہ کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے نظر اڑا کر ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی کی غیر متوقع آمد سے اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھے۔ حیرت اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ اس نے ہمیں جواباً سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی کیا تم نے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا۔ کسی بات پر یا کس لیے یہ مسکرایا مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے اعصاب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ میرے ماموں نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کرتا ہے۔ مسجد میں ہمارے سوا کوئی اور بندہ و بشر نہیں ہے۔ مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے۔ کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ تم بات کس سے کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرا تو پھر ضرور دے گا، مگر جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لیں، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کو جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اس بار اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا یہ تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے، تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے ڈر ہے تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے، اور پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں تو باتیں کس سے کہیں۔ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے باہر میں سوچتا ہوں، مجھے ان ایام کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کسی قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجدوں میں داخل ہو کر
2 رکعت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے 1 سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگی مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔